بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القزع او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قزع کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا۔ یہ ایک روایت ہے جو مسلم شریف کے اندر آئی ہے۔ قزع کسے کہتے ہیں اور قزع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روکا ہے وہ کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے اور اس حدیث کے مطلب کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام ایک تہذیب یافتہ اور شائستہ عمدہ ترین مذہب ہے۔ اسلام میں بےہودگی، لچرپن، غیر تہذیب یافتہ چیزیں بالکل ہیں، اسلام میں پسند نہیں ہیں۔ اسی لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تہذیب کی، شائستگی کی، عمدگی کی تعلیم دی ہے، اور ہر قسم کی بے راہ روی سے اور بد تہذیبی سے اور ہر ایسی چیز سے جو اور انسانی تہذیب کے معیار سے نیچے ہو، اس سے اسلام نے روکا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنے ماننے والے بالکل انسانیت کے ساتھ، تہذیب و شائستگی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، زندگی کے ہر شعبے میں ساتھ زندگی گزارے۔ اسی لیے اسلام نے ہر چیز میں ہم کو ہدایت دی ہے، رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ بال رکھنے اور بال کاٹنے کے سلسلے میں بھی ہم کو ہدایت دی ہے، اور ایک ایسا پاکیزہ کی تعلیم دی ہے اسلام نے کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ بال رکھنے میں ایک ایسا معتدل انداز، ایک ایسا شائستہ انداز ہونا چاہیے۔ اگر کٹانا ہے تو پورے بال یکسانیت کے ساتھ کٹائے، پورے بال نکالنا ہے تو پورے بال نکالے، رکھنا ہے تو یکسانیت کے ساتھ رکھے، جیسے کہ ایک انسانیت اور ایک تہذیب کی علامت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سر کے کونوں سے یا سر کے پچھلے حصے میں بال بالکل نکال دیے جاتے ہیں، حلق کرا دیا جاتا ہے، اور درمیان میں بال رکھے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بال سائڈ سے بال جو ہے حلق کرا دیے جاتے ہیں، درمیان میں بال رکھے جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آزو بازو سے بال کم کرائے جاتے ہیں اور درمیان میں بال بہت اونچے اور بہت بڑے رکھے جاتے ہیں۔ مختلف انداز ہے، مختلف طریقے ہیں۔ ایسے بال رکھیں جیسے حیوانوں کے ہوتے ہیں، کہیں کے بال چھوٹے ہیں، کہیں کے بال بڑے ہوئے ہیں، اس کو اس کا احساس نہیں ہے، وہ حیوانوں میں چل جاتا ہے۔ لہذا آج جو بالوں کے تراش و خراش میں اور ہیئر سٹائلز میں جو مختلف طریقے فیشن کے طور پر رائج ہو چکے ہیں، جس میں ہمارے قوم کے خاص طور پر نوجوان مختلف انداز سے بال رکھ رہے ہیں، کہیں پر مرغے جیسے نظر آ رہے ہیں، اور کبھی یہاں تک کہ فطرت اتنی لوگوں کی مسخ ہو چکی ہے، مٹ چکی ہے، کہ لوگ اپنے سر کے بالوں میں جو ہے کوئی اس میں فٹ بال بنا رہا ہے، کوئی اپنے ملک کا نقشہ چھپا رہا ہے، اور کوئی گیند بنا رہا ہے، کوئی بلہ بنا رہا ہے، مختلف قسم کے اس میں جو ہے نقش و نگار کیے جا رہے ہیں بالوں کے اندر۔ یہ انسانیت اور انسانی تہذیب اور انسانی شائستگی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کوئی وہ انسان جو اپنے اندر فطرت سلیمہ رکھتا ہو، ایسی غیر شائستگی کو کبھی اچھا اور کبھی عمدہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ غیروں کی تہذیب ہے جس کو آج ہماری امت کا نوجوان طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو اسلام کی اس تعلیم سے اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممانعت سے ناواقفیت کی وجہ سے اور غیروں کی تہذیب سے متاثر ہونے کے نتیجے میں ایسے ہیئر سٹائلز اور ایسے جو ہے کٹنگ کر رہے ہیں جس سے ایک شائستہ انسان بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں، ایک حیوانوں اور جانوروں جیسا انداز بالکل ان کے سروں پر لگ رہا ہے۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا، یعنی بالوں کی تراش و خراش میں کچھ بال رکھے جائیں، کچھ بال بڑھائے جائیں، اس سے رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ طریقہ جو زمان جاہلیت میں تھا اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آج بھی وہی جاہلیت کا طریقہ چل رہا ہے، اور آج بھی ضرورت ہے کہ اس سے روکا جائے اور اس سے منع کیا جائے۔ اور خاص طور پر جو ہے ہیئر کٹنگ میں اور ہیئر سٹائلز میں نوجوان جو یہ غیر تہذیب یافتہ طریقہ اختیار کر تو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو بڑا عمدہ اور بڑا فیشن سمجھ رہے ہیں، اور اس پر اپنے اطراحت اور اپنی فخر اور مباحات اور اپنی بڑائی بھی ظاہر کر رہے ہیں، اور سووں کے پیسے اس پر خرچ کر رہے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے، یہ کوئی انسانیت یا فطرت سلیمہ، یہ کوئی عمدگی اور شائستگی نہیں ہے، یہ ایک حیوانیت ہے اور جانوروں کا طریقہ ہے۔ انسان کو انسان بن کر زندگی گزارنا چاہیے، انسان کو انسان جیسے طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ انسان حیوان کے طریقے اختیار کرنے لگے، انسان جو ہے غیر شائستہ رہے، بے ہنگمی کی زندگی گزارے، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خاص طور پر قوم کے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایک پاکیزہ، ایک عمدہ، ایک جو ہے میانہ روی کے انداز کی زندگی گزارے اور طریقے اختیار کرے، اور خاص طور پر مغربی تہذیب سے اور وہاں سے آنے والے ہر فیشن سے اور وہاں کے آنے والے ہر طریقے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، دور رکھے۔ اسی میں ہماری سلامتی ہے اور ہمارے دین کی حفاظت اور آخرت کی نجات ہے۔ اللہ ہم سب کو غیروں کے طریقوں پر چلنے سے محفوظ فرمائے اور نبوی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب